نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہے کہ انسان اس کے بارے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہے جو میرے پاس ہمیشہ رہے گی، یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک صحت کی نعمت ہے اور ایک فراغت کی نعمت ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ یہ صحت کی جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، یہ تندرستی جو مجھے اللہ نے دی ہے، یہ صحیح سالم جو جسم مجھے دیا ہے اللہ نے، یہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ انسان کا دھوکہ ہے، یہ انسان کا ایک عقل ہے جو اپنے عقل کا پجاری ہے۔ انسان اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ یہ نعمت میرے پاس ہمیشہ رہے گی، یہ اس کا خیال ہے۔ اللہ نہ کرے کل بیماری آ جائے، آج بیماری آ جائے، بستر پر پڑ جائے، تو اس سے صحت کا پھر کیا فائدہ؟ جس صحت کو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایک اچھا صحت ہے جس سے ہم چل سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا جو ہم چلنے کی بھی قابل نہیں ہوں گے، ہم کسی چیز کو بھی ہاتھ لگانے کی بھی قابل نہیں ہوں گے، ہم دیکھ بھی نہیں سکیں گے، ایسی کوئی بیماری ہمارے اوپر اٹیک کر جائے گی۔ آج جو اللہ نے صحت کی نعمت دی ہے تو ہمیں چاہیے ہم ان کی قدر کریں۔ ہم اس سے نمازیں، ابھی ہم خود بھی مسجدیں جا سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، اللہ نہ کرے آج بیماری آ جائے، کل بیماری آ جائے، پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہ کیا تھا۔ پھر ہم بڑے افسوس کریں گے کاش میرے اندر صحت ہوتا، کاش میرے اندر مسجد میں جانے کی طاقت ہوتی، کاش میں قرآن کریم پڑھ سکتا، لیکن وہ نعمتیں پھر نہیں ملیں گی۔ فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، یہ دو نعمتیں ایسی ہے جو انسان اس کے بارے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ یہ تو بھائی ختم ہی نہیں ہوگی۔ یہ شیطان کے ایک دھوکہ ہے، شیطان کے ایک وسوسہ ہے جو شیطان اس کے متعلق ہمیں ابھارتا ہے کہ یار ابھی تو بہت لمبی ٹائم ہے، ابھی تو آپ کی جوانی ہے، ابھی تو بڑھاپا آئے گا، ابھی تو بچے ہوں گے، شادیاں ہوں گی۔ یہ شیطان کے ایک دھوکہ ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، اس دھوکے میں ہمیں نہیں آنا، ہمیں شیطان کی اس شکنجے سے نکلنا پڑے گا، تب جا کے ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے اپنی اس جوانی کو اللہ کے دین کے لیے لگا دیا۔ ہم کہہ سکیں گے کہ ہم شیطان کے بہکانے پر نہیں آئے۔ آج معمولی نیکی ہوتی ہے، نمازوں کا ٹائم ہوتا ہے، شیطان کہتے صبر کرو ابھی تو ٹائم ہے۔ شیطان کے اس دھوکے کی وجہ سے ٹائم چلے جاتا ہے، نمازیں قضا ہو جاتی ہے، کسی کو فکر ہی نہیں، غم ہی نہیں۔ پھر جب بڑھاپے ہوتے ہیں پھر بڑا شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ آج تہجد کی نماز پڑھوں گا، آج اشراق کی نماز پڑھوں گا، آج صف اول میں فرض کی نماز پڑھوں گا، لیکن پھر نہ ٹانگیں ساتھ دیتی ہے، نہ کمر ساتھ دیتی ہے، پھر اس وقت ٹانگیں بھی کام چھوڑ دیتی ہے اور کمر بھی گھس جاتی ہے، پھر نظریں بھی کام نہیں کرتے، پھر اس وقت ہمیں شوق ہوتا ہے کہ کاش ہم نمازوں کی پابند بن جاتے۔ آج جو اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، یہ فراغت کا نعمت، فرصت کی نعمت، یہ صحت کی نعمت، اس کو غنیمت سمجھو۔ آج آپ کو اللہ نے ٹائم بھی دیا ہوا، اس ٹائم کو آپ غنیمت سمجھو۔ ایک وقت ایسا ہے کہ اتنے مصروف ہوں گے پھر ٹائم نہیں ملے گا، پھر کہتے کاش کہ یار ہم جوانی میں قرآن کریم کو سیکھ لیتے، کاش ہم جوانی میں اس قرآن کریم کو سیکھ لیتے تو آج ہمیں فائدہ ملتا، لیکن کاش کہ ہم نے جوانی کو کیا کر دیا، ضائع کر دیا شیطان کے دھوکے میں، کہ شیطان کے ابھی تو وقت ہے، ابھی تو بڑا لمبا عرصہ ہے، بڑھاپا آئے گا، جوانی آئے گی، پھر ٹائم ہوگا، اس ٹائم کے اندر آپ کیا کرو، اپنے وقت کو بناؤ۔ لیکن عزیزان محترم، یہ وقت پھر آنے والا نہیں ہے۔ فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، یہ صحت کی نعمت، یہ فرصت کی نعمت، جو فارغ ہے ابھی کچھ ٹائم مل جاتا ہے، ہمیں چاہیے اس ٹائم کو ہم نکال کر اللہ کے دین کو سیکھیں، اللہ کے احکامات کو سیکھیں، تو یہ چیزیں ہمارے لیے کام آنے والی ہے۔ باقی تو آج ہے، کل ہے، ایک دن مرنا ہے، موت آئے گی، اور جب موت آ جائے گی تو ساری خواہشات پیچھے رہ جائے گی، پھر کوئی چیز سامنے نہیں پڑی رہے گی۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان نعمتوں کی قدر کریں جو اللہ نے جو صحت کی نعمت دی ہے، فراغت کی نعمت دی ہے، یہ جوانی دی ہے، اس جوانی میں ہم اللہ کے دین کو سیکھیں، اس جوانی میں ہم جتنا ہو سکے عبادت کریں، تاکہ شیطان کی کمر ٹوٹ جائے، شیطان بھی کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اس جوان کو ہم قائل نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اپنی جوانی کو، اپنی اس عمر کو ضائع کرتے جا رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ ہم سوچتے کہ ابھی تو بہت بڑا وقت ہے، ابھی تو 40 سال 50 سال 60 سال پر پہنچیں گے تو یہ جوانی، پھر اس وقت ہم سیکھیں گے، پھر اس وقت آج لوگ 60 70 سال تک پہنچ جاتے، ان کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور ہم کہتے ہیں یار ابھی تو وقت بڑا، یہ شیطان کے ایک دھوکہ ہے عزیزان محترم، اس شکنجے سے ہمیں نکلنا پڑے گا۔
تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان دو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان اور نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.